قرآن سے اتنی نسبت ہے کہ اس نسبت کا خیال صرف انسان نہیں رکھتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی رکھا۔ سال بھر حضور کو وہ قرآن لے کر آتے تھے، لیکن رمضان میں حضور کے ساتھ مدارست فرماتے تھے، یدارسہ القرآن۔ حضرت جبرائیل سناتے تھے حضور کو قرآن، اور حضور سناتے تھے حضرت جبرائیل کو قرآن۔ دونوں میں قرآن کریم کے دور کا رواج تھا۔ سلام کیجئے ان حفاظ کو، ناندیڑ کے ان علماء کو جو آپ کو ایک ہفتے کے بعد نظر آئیں گے تو کوئی دو حفاظ ادھر بیٹھے بیٹھے قرآن سنا رہے ہیں، کوئی دو ادھر ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، کوئی ادھر سنا رہے ہیں۔ گویا ناندیڑ کی مسجدوں میں جبرائیل اور محمد کے نمونے نظر آئیں گے۔ کیسے پاکیزہ حفاظ ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو خوب ہدایہ دینے چاہیے، ان کا اعزاز ہونا چاہیے حفاظ کا، اس لیے کہ ان کے قرآن کریم کی برکت سے ہمارے پورے علاقے کے اندر شیطان دور ہو جاتا ہے۔ ابھی تو میں نے سمجھایا کہ جہاں قرآن کریم کی آواز چلتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا ہے، نہیں آتا، وہ باہر دور بھاگتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کو قرآن کا مہینہ بناؤ، خوب اس میں قرآن شریف پڑھو، لیکن یہ قرآن اثر کب کرے گا؟ جو میں نے آپ کو سمجھایا، ورنہ قرآن کریم کہتا ہے کہ میری صفت اگر ہدایت دینا ہے تو میری صفت گمراہ کرنا بھی ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ قرآن بھی گمراہ کرتا ہے، تو ابھی تو میں نے مثال دی کہ کیلا طاقت بھی دیتا ہے اور کیلا نزلے کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ جس کی نوز رننگ ہو اور اگر وہ دو چار کیلے کھا لے تو اس کا حشر کیا ہو جائے گا، اور نوز رننگ ہوتا ہے۔ کیلے نے اس کی طبیعت بگاڑی اس لیے نہیں کہ کیلے میں نزلے کی صفت ہے، اس کے اندر کی خرابی ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے اس شرط پر کہ قرآن کریم آپ کے اندر انقلاب پیدا کرے، اپنے دل کو پاک کرو، مال کی محبت سے، عہدوں کی محبت سے، ایک دوسرے کے کینے سے، بغض اور عداوت سے، اور سب سے بڑی شرط یہ ہے انسانوں کے حقوق ادا کر دو۔ اس لیے کہ قرآن کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ نور۔ قرآن کا نام ہے نور۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ بہت سی آیتیں ہیں، میں نے دو چار پیش کر دی۔ خلاصہ کلام کیا نکلا؟ بہت پیاری بات سمجھا رہا ہوں، بہت پیاری بات۔ قرآن کریم نور ہے، اور گناہ کے کام، معصیت، یہ ظلمت ہے، یہ اندھیرا ہے۔ اندھیرا اور نور دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ۔ ابھی آپ کی لائٹیں جل رہی ہیں، اندھیرا ہے نہیں؟ اگر لائٹیں بند کر دو اندھیرا ہوگا، بجلی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نور بنا کر نازل کیا ہے۔ یہ نور منور تب بنے گا جب ہمارے اندر سے ظلمتیں نکلیں گی۔ ایک بہت اچھی بات سمجھاؤں، سورہ نور نام کی ایک سورت ہے۔ میں نے کل اورنگ آباد میں کہا، آج آپ سب سے بھی کہہ دیتا ہوں، سب سے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کچھ بندے تو عمل کرنے والے انشاءاللہ تیار ہوں گے کہ رمضان شریف میں اپنے اپنے گھروں میں، اس علاقے میں تو اردو زبان چلتی ہے ماشاءاللہ، سبھی گھرانوں میں لوگ اردو پڑھنا، لکھنا، سمجھنا ان کی مہارت ہے، تو معارف القرآن نام کی تفسیر میں سے سورہ نور کی باقاعدہ ہر گھر میں تعلیم کرنے کا نظام بناؤ۔ سورہ نور کی حضرت عمر نے تو سرکولر بھیجا تھا اپنے گورنروں کے نام کہ اپنی رعیت کو سورہ نور سکھاؤ، اور حضرت عائشہ فرماتی تھی اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، اور مسجدوں میں سورہ حجرات کی تفسیر ہونی چاہیے،
سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر ہونی چاہیے، سورہ ویل للمطففین کی تفسیر ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے بعض منتخب رکوع کی تفسیریں ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ بالترتیب ہی تفسیر چلے، یہ ضروری نہیں ہے۔ سورہ نور، بات یہ چل رہی تھی، بڑی قیمتی بات، سورہ نور کو سورہ نور اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے اپنے نور کا تذکرہ کیا ہے، اس میں آیت النور آئی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح الی آخر الآیت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا، فرمایا کہ اللہ کو آسمانوں اور زمینوں کا منور قرار دیا گیا ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں میں نور پیدا کرتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں بھی نور پیدا کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں بھی نور پیدا کرتا ہے، لیکن اس اللہ نور السماوات والارض والی آیت سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کا حکم آیا ہے، پردے کا حکم آیا ہے، زنا سے بچنے کا حکم آیا ہے۔ حضرت نے لکھا نگاہوں میں نور تب ہی آئے گا جب آدمی ان آیتوں پر عمل کرے گا، اس لیے کہ زنا ظلمت ہے، بدنگاہی ظلمت ہے، گناہ کے کام ظلمت ہے، اور ظلمت اور نور السماوات والارض دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جواب آ گیا کہ کتنے رمضان ہمارے سامنے سے گزرے، ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب اب تک کے بیان میں آ گیا کہ ہم نے برتن صاف نہیں کیا ہے۔ اسی کو تو اس سے یوں بھی سمجھ لو، بہت سے نوجوان جماعت میں جا کر سدھر جاتے ہیں، اور بہت سے سدھرتے ہی نہیں بلکہ الٹے بگڑ کر آتے ہیں۔ بہت سے بچے مدرسے میں جا کر سدھر جاتے ہیں اور کچھ بگڑ جاتے ہیں۔ قصور مدرسے کا نہیں ہے، قصور جماعت کا نہیں ہے، جیسے قصور کیلے کا نہیں ہے، قصور گھی کا نہیں ہے، ویسے قصور مدرسے کا نہیں ہے، قصور جماعت کا نہیں ہے، قصور تمہارے بھیجے ہوئے ظرف کا ہے، جیسے قصور دودھ کا نہیں ہے۔ اس کے لیے آیت کریمہ سنو، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ بارش تو ایک جیسی برستی ہے، لیکن کشمیر میں زعفران اگتا ہے اور اپنے یہاں سرسوں اگتا ہے، اپنے یہاں گنا اگتا ہے۔ کیا ایسا ہے کہ کشمیر میں گولڈ کی بارش برستی ہو؟ زمین زمین کا فرق ہے۔ اپنے دلوں کی زمین کو صاف کرو، اپنے دلوں کو بالکل پاکیزہ کرو، تو پھر دیکھو تراویح میں سنی جانے والی آیات کریمہ کیا انقلاب برپا کریں گی۔ قرآن کریم کا سننا یہ بھی انسان کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے۔ سن لو، چاہے اس کو کوئی سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو، یہ دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ قرآن کا پڑھنا تو یہی ہے، قرآن کریم، رمضان اور قرآن، اس لیے کہ رمضان میں قرآن پڑھا بھی خوب جاتا ہے اور سنا بھی خوب جاتا ہے۔ سننے سے بھی انقلاب برپا ہوتا ہے، سننے سے انقلاب برپا ہوتا تھا نا، اسی لیے تو کفار مکہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس کے الفاظ میں وہ جاذبیت ہے۔ کل ہی میں گھر پر تھا، تھوڑے کچھ گھنٹوں کے لیے گزرتے ہوئے گھر پر گیا تھا، تو قرات سن رہا تھا۔ میری عادت ہے تنہائی میں میں کسی کی قرات سنتا ہوں، تو میں اپنے گھر والوں سے کہہ رہا تھا کیسا اللہ کا کلام ہے کہ ایک طالب علم نے، ہمارے یہاں دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں بھٹکل کا ایک طالب علم ہے، اتنی شاندار قرات اس نے کی ابھی جلسے میں کہ میں اس کے پڑھے ہوئے رکوع کو بار بار سن رہا ہوں، اور ہر مرتبہ نیا لطف اور نیا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ کل میں نے مولانا یعقوب صاحب کے سامنے بھی تذکرہ کیا کہ یہ عجیب قرآن پڑھنے والا بچہ ہے، زبردست قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن کے سننے سے طبیعت میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ آج تک کسی بھی گئے گزرے آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ امام صاحب کو بولو نا یار کیا پانچوں رکعت پانچوں نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے، ذرا بدلو تو صحیح یار، کبھی ایسا آپ کو کسی کہتے ہوئے سنا؟ یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کا معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس کے الفاظ میں وہ مقناطیسیت ہے۔ تو
تو کفار مکہ نے ایک دوسرے کو کہا تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، اس قرآن کو سنو مت بلکہ بیچ میں کوئی نہ کوئی خلل پیدا کرو، اس لیے کہ اگر یہ قرآن کو سنا جائے گا نا تو تم مغلوب بن جاؤ گے اور قرآن غالب بن جائے گا۔ جناتوں تک پر قرآن نے اثر کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ جنات جیسی شرارت پسند قوم جن کی فطرت میں شر ہے، لیکن قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، لیکن ایک بات اور کہہ دوں، استماع کی شکل میں وہ ہادی بنتا ہے، سماع محض کی شکل میں وہ کچھ نہ کچھ اثر تو پیدا کرے گا، ہادی نہیں بنے گا۔ فرق ہے دونوں میں، ایک ایک قرآن کا صرف سننا آتے جاتے گزرتے، اور ایک دھیان سے سننا۔ اب کہو گے دھیان سے کیسے؟ ہمارے سب بھائی سنیں، جب تراویح میں قرآن پڑھا جائے نا تو دھیان سے کھڑے رہو، میرے اللہ سے کوئی کلام ہو رہا ہے، میرے اللہ کے ساتھ امام صاحب گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ امام صاحب اور اللہ کے درمیان ہونے والے کلام کے موقع پر ہمیں بھی کھڑے رہنے کا اجازت دی گئی ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو بھائی پرائیویٹ بات ہو رہی ہو اس موقع پر کن کو شریک کیا جاتا ہے؟ بہترین نسخہ بتا رہا ہوں تراویح میں دل لگانے کا۔ تراویح میں دل لگانے کا نسخہ ہے کہ جب پرائیویٹ بات اگر دو دوست کرتے ہوں تو کس کو شریک کیا جاتا ہے؟ جس پر اعتماد ہو، ہے نا، ورنہ تو کہا جاتا ہے بھائی ذرا تھوڑی دیر کے لیے تم باہر چلے جاؤ، ہماری پرائیویٹ بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تراویح سننے کی اجازت دی، اس کا مطلب امام صاحب اور اللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو میں ہم کو شریک کر کے اللہ نے ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ بلکہ دو قدم آگے بڑھ کر کہوں گا، امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے پر آپ کے آمین کہنے سے اس بات میں آپ بھی شریک ہو گئے۔ اپنے اللہ سے ہم کلام کر رہے ہیں، اور اللہ سے جب بات کی جائے تو اس وقت ادھر ادھر ذہن نہیں جانا چاہیے۔ جیسے ابھی آپ پورے کے پورے میری طرف متوجہ ہو، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خوب آپ کو برکت دے، ترقیات سے نوازے۔ تراویح میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب کلام پڑھا جائے تو بہت توجہ سے سنو، ایک ایک لفظ کا سننا یہ بھی ترقیات کا ذریعہ بنتا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا تو عبادت ہے، سننا عبادت نہیں۔ نہیں نہیں نہیں، حضور نے پڑھا بھی اور حضور نے سنا بھی۔ حضور نے بعض صحابہ سے فرمایا کہ پڑھو، تو وہ صحابی نے فرمایا آپ کے اوپر تو نازل ہوا، میں آپ کے سامنے کیسے پڑھوں؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اس کے کلام کو سنا جائے۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں، بہت سے دیہات ایسے ہیں کہ وہاں علم کی تراویح سنانے والے بھی لوگ نہیں ملتے ہیں، لیکن یہاں حفاظ کی کثرت ہے۔ اس مہینے کو قرآن پڑھنے، قرآن سننے، اور نمبر 3 قرآن کے اندر تدبر کرنے کا مہینہ بناؤ۔ جو لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں، ایک ہفتہ باقی ہے، معارف القرآن خرید لو، مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن خرید لو، توضیح القرآن نام کی تفسیر خرید لو، مولانا بلال حسنی صاحب کی نئے ترجمے والی شارٹ بریفس والی تفسیر آئی ہے، وہ خریدو۔ اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر تفسیر کے ساتھ پاؤ پارا یا آدھا پارا روز پڑھو گے، انشاءاللہ 10 پارے پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے تدبر کی دعوت دی ہے، افلا یتدبرون القرآن، اور علماء کرام کی رہبری میں قرآن کریم کو سمجھو۔ جہاں کہیں کوئی گنجلک آ جائے، علماء بکثرت ہے ناندیڑ میں، آج دوپہر میں نے دیکھا 200-250 کے قریب علماء تو تشریف فرما تھے۔ یہ بات اور ہے کہ کچھ لوگ غائب اللہ بھی تھے، لیکن ماشاءاللہ علماء ہیں، ان سے رجوع کرو۔ پرانے علماء بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں قرآن کریم کی تفسیر نہ ہوتی ہو۔ اور میں تو کہتا ہوں، بہت سے ائمہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ذمہ دار لوگ بھی ہیں،
قرآن تو ہے ہی ہے اپنی جگہ، رمضان میں 5 نمازوں کے اندر ہر نماز کے بعد 5 منٹ کو اسلام سمجھنے کے لیے فارغ کرو۔ فجر کے بعد 2 مسئلے سنا دو، ظہر کے بعد کوئی اہل دل کا واقعہ سنا دو مختصر سا، مثال کے طور پر عصر کے بعد تفسیر سناؤ، مغرب کے بعد ایک چھوٹی سی نصیحت سنا دو، اور عشاء کے بعد فضائل اعمال کی، منتخب احادیث کی، یا احادیث نبویہ کا خلاصہ، معارف الحدیث، درس حدیث، ایسا کچھ سنا دو۔ 1 مہینہ ہمارا ٹریننگ کا مہینہ بن جائے گا، ٹریننگ کا مہینہ بن جائے گا۔ اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس زمانے میں علامات قیامت کو سنانے کی، علامات قیامت کو سنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے اردو میں کتابیں آ چکی ہیں۔ قیامت قریب آ رہی ہے، جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یہ کتابوں کے نام ہیں، یہ جملے نہیں بول رہا ہوں، کتابوں کے نام بول رہا ہوں، کہ قیامت قریب آ رہی ہے جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور علامات قیامت، اس طرح کی کتابیں، ان میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ پڑھ کر سنو اور سناؤ، تاکہ ہمارے دل میں قیامت کا ڈر پیدا ہو اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے کہ ہم لوگ تو بھلے زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارے حالات تو کچھ ایسا ہی بتا رہے ہیں کہ ہم کو مرنے کا تو تصور ہی نہیں، مرنا ہی کہاں ہے کسی کو۔ مشرکین مکہ زبان سے کہتے تھے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ کھایا پیا کھجایا بتی بجائی سو گئے۔ وہ لوگ ایسا بولتے، کھایا پیا کھجایا بتی بجائی سو گئے، اور ہم لوگ بھلے زبان سے نہیں بولتے لیکن حالات سے تو ایسا ہی بول رہے ہیں کہ مرنا کہاں ہے۔ مرنے کا تصور جس کو ہوتا ہے وہ بغیر توبہ کے سوتا ہی نہیں ہے، مرنے کا تصور جس کو ہوتا ہے وہ بغیر معافی کے آگے ہی نہیں بڑھتا۔ لہذا قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سننے کا مہینہ بناؤ، اور قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اور چوتھی چیز، اپنی اولاد میں قرآن کریم کے علوم کی نشر و اشاعت کا مہینہ بناؤ، کہ اس مہینے میں اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو مدرسے میں بھیجنے کی نیتیں کرو۔ یہ بھی رمضان کا تقاضا ہے، اپنے بچوں میں سے کسی بھی ایک بچے کو مدرسے میں بھیجنے کی نیت کرو، تاکہ گھر میں قرآنی علوم زندہ رہیں۔ اور یاد رکھو، جس کا قرآن کریم سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اللہ اس کو بیت اللہ سے اتنی ہی وابستگی نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے کہ کتاب اللہ اور بیت اللہ یہ دونوں کے اندر تلازم کا رشتہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سنو، باقی جتنی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہیں، لیکن قرآن کریم کلام اللہ ہے۔ بعض مستند مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ باقی کتابیں کتاب اللہ تو ہیں، لیکن قرآن کریم کلام اللہ ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی صفت دائمی ازلی ابدی ہے، اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ ایک مستقل علمی بحث ہے صفت کلام کی، لیکن اب جو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں گویا وہ خدا کی صفت کو گنگناتے ہیں۔ تو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بناؤ، اور رمضان میں سحری میں اٹھ کر تہجد کی عادت ڈالو، اور جب تک صبح میں 1-1.5 پارہ پڑھ نہ لیا جائے سو مت۔ باقی نمازوں میں اذان ہوتے ہی یا اس سے پہلے مسجد میں آ جاؤ، آدھا پارہ کر کے بھی پڑھو گے تو دن کے کم از کم 3 پارے تو آرام سے سب کے ہو سکتے ہیں، سب کے ہو سکتے ہیں۔ اور زیادہ جو لوگ چھٹی کا نظام بناتے ہیں وہ 5-10 کا بھی معمول بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھروں میں سکون لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے روزی کے اندر انشاءاللہ انقلاب لائے گا، قناعت کی صفت پیدا ہوگی۔ دیکھو، کثرت فی الرزق مت مانگو، برکت فی الرزق مانگو، کثرت فی الرزق نہیں۔ کیا مطلب کثرت اور برکت کے درمیان کیا فرق ہے؟ 500 روپے سے 10 روپے کا کام بھی نہ ہو پانا یہ بے برکتی ہے۔ 500 روپے سے 10 روپے کا کام بھی نہ ہو پانا یہ بے برکتی ہے، اور 10 روپے سے 500 روپے کا کام نکل آنا یہ برکت ہے۔ ایک دم آسان کر کے سمجھا دیا۔ ہمارا حال یہی تو ہے
کہ ہم بڑے بڑے مولس میں 5,000 روپے لے کر جاتے ہیں, کیا لے کر نکلتے ہیں؟ کچھ آتا ہی نہیں. حالانکہ کثرت تھی, برکت نہیں ہے. ایک جوتا بھی نہیں آتا 5,000 روپے میں, اب تو وہ بھی 7-8 ہزار روپے کا مل رہا ہے. سمجھے بات کو؟ اور ہمارے پہلے لوگ کیسے تھے؟ 10 روپے لے کر جاتے تھے, پوری تھیلی سبزی بھر کر لاتے تھے. کیوں؟ مولویوں کی تنخواہ میں برکت کا مطلب یہی تو ہے کہ کم تنخواہ میں ان کا گزارا بہت اچھا ہوتا ہے. وہ جتنے پیور دودھ کی چائے پیتے ہیں اتنا آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے ہیں. برکت. اور برکت آتی ہے حلال بولنے سے, حلال کمانے سے, حلال سوچنے سے, حلال لکھنے اور پڑھنے سے. حرام سے کثرت تو آئے گی, برکت نہیں آئے گی. بدلیل قول اللہ تعالی قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك کثرت الخبیث. وہاں مفسرین نے لکھا خبیث کثرت لے کر آتا ہے اور طیب برکت لے کر آتا ہے. خبیث کثرت لے کر آئے گا, حرام چیز کثرت لے کر آئے گی, لیکن پاکیزہ چیز برکت لے کر آئے گی. تو قرآن تو انقلاب تو پیدا کرے گا, یہ یقینی بات ہے. اپنی اولاد کو بھی حافظ قرآن بناؤ, اور قرآن کریم کی کچھ صورتیں زبانی یاد کرنے کو بھی اس مہینے میں اپنا معمول بناؤ. تصحیح قرآن کے لیے بھی اس مہینے میں انتظام و اہتمام ہونا چاہیے. وقت کافی ہو گیا ہے, آپ لوگ 8 بجے 8:15 بجے سے تشریف فرما ہو. اس سے زیادہ بار دینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کا عاشق شیدائی بنائے. اتنا قرآن پڑھو, اتنا قرآن پڑھو کہ قیامت کا دن تو دور کی بات ہے, جیسے ہی ہم قبر میں جائیں یہ قرآن آ کر کھڑا ہو جائے اور منکر نکیر سے بھی یہ کہہ دے خبردار اس کے قریب مت ہونا, آرام کی نیند سونے ابھی تو آیا ہے, اب ذرا بھی اس کو چھیڑا تو خبردار واپس جاؤ یہاں سے. اتنا قرآن پڑھو, اتنا قرآن. اور ایسا ہوا, ایک اللہ والے تھے, عالم نہیں تھے, وہ عالم نہیں تھے, لیکن ماشاءاللہ دعوت کے کام سے بڑے مانوس تھے اور عبادت گزار تھے اور حلال کمائی کرتے تھے, ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے. اور وہ دعوے سے کہتے تھے کہ مفتی صاحب میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں میں نے میری زندگی میں میری اولاد کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا تو کیا شک کا بھی نہیں ڈالا. ان کا انتقال ہو گیا. ان کے ایک جگری دوست کو وہ خواب میں آئے. ان کے دوست نے پوچھا کیسی گزری جناب؟ کہا جیسے ہی تم لوگوں نے مجھے قبر میں اتار کر اوپر وہ لکڑیاں رکھ کر مٹی ڈالنا شروع کی نا, تو لوگ تو دفن کر کے جاتے ہیں پھر آتے ہیں منکر نکیر. میری تو تم لوگ مٹی ڈال رہے تھے نا, اس وقت منکر نکیر کی انٹری ہوئی تو میں روزانہ میرے گھر میں بیٹھ کر جو قرآن شریف پڑھتا تھا وہ قرآن ایک خوبصورت چہرے کی شکل میں آ کر کھڑا ہو گیا. اور منکر نکیر کو کہا ابھی تو اطمینان سے سویا ہے, اس کو سونے دو گے؟ واپس جاتے ہو کہ نہیں؟ چلو واپس جاؤ. تو منکر نکیر نے کہا ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. کہا تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہو, میں تو خود خدا کی صفت ہوں, میں تو خود خدا کی صفت ہوں. اس لیے کہ مخدوم جب آرام کرتا ہے نا تو خادم اس کے آرام میں خلل نہ ہو, اس لیے کسی کو وہاں بٹھا دیتا ہے کہ بھئی مخدوم صاحب کو ذرا بھی ٹچ بھی نہیں کرنے کا. پھر چاہے کوئی بھی آ جائے اس کو بٹھا کر رکھا جاتا ہے کہ بھئی تم بیٹھو, ان کو تھوڑی دیر تو سونے دو, یہ کنٹینیو سفر کر کے آئے ہیں. تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہاں کا نظام اور مرنے کے بعد کا نظام بدلے گا. یہاں روح اور جسم یہ دونوں ہے. جسم یہ اس کی حیثیت الگ, روح کی حیثیت الگ. مرنے کے بعد روح میزبان بن جائے گی اور جسم مہمان بنے گا. اور دنیا میں روح مہمان ہے اور جسم میزبان ہے. آپ میرے ساتھ جیسا سلوک کرو گے, عقل کنواں جب مہمان بن کر آؤ گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا. سیدھی بات ہے. میں یہاں آپ کے پاس مہمان بن کر آیا ہوں, آپ میرا اکرام کرو گے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا بات لکھی ہے کہ یہ آخری بات کہ دنیا کے اندر روح مہمان بن کر آئی ہے جسم کے پاس. جسم کے لیے ضروری ہے کہ اس مہمان کا اکرام کرے, اور روح کو کیا چاہیے؟ دالچا چاہیے نہیں, صبح تہاڑی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 4 بجے سے تہاڑی کے لیے لائنیں لگتی. ہاں, روح کو تہاڑی چاہیے, روح کو شان اسلام چاہیے نہیں, روح کو تو تلاوت قرآن چاہیے. کیسے بول رہا ہوں؟
قرآن کریم کا نام ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اب اس کے ساتھ وہ مقدمہ ملاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور قلوب بمعنی روح، روح کو تسکین ملتی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے۔ ہاں، اب اس روح کو جو مہمان بن کر آئی، آپ نے اس کو سکون پہنچایا، مرتے ہی روح میزبان بنے گی اور جسم اس کے پاس مہمان بن کر جائے گا۔ اب روح کہے گی اے اللہ، میں اس کے یہاں مہمان گئی تھی، اس نے میرے آرام کا بہت خیال کیا تھا، اب اس کا جسم میرے پاس آیا ہے، تو اس کے آرام کا اتنا خیال کر کہ جنہوں نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا، سن لو، جب ان کا جسم روح کے پاس مہمان بن کر جاتا ہے تو جنہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا، ان کے جسم کو قبر کی مٹی ٹچ بھی نہیں کرتی، وہ روح وہاں غالب آ جاتی ہے کہ خبردار، بالکل نہیں، اس لیے کہ اب اس کا بدن میرے پاس مہمان بن کر آیا ہے۔ یہ اعزاز اور یہ اکرام پانا ہے تو قرآن کریم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوطی کے ساتھ جوڑو۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ہم سب کو فکر کی تبدیلی کا ذریعہ بنائے، اور قرآن کریم میں بکثرت عبادت کرنے والا اور تلاوت قرآن کرنے والا بنائے، اور قرآن کریم کے معانی میں تدبر اور تفکر کرنے والا بنائے۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے مولانا سرور صاحب کا، اور ہمارے مفتی عبدالرزاق صاحب اور مولانا اظہر صاحب اور ان کے ساتھ ملی ہوئی پوری ٹیم کا، کہ انہوں نے بھی قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرنے میں اور قائم کرنے میں مجھ کو بھی اس سلسلے میں شریک بننے کی سعادت مندی نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ علماء کرام کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ اتنے قداور علماء کرام ہونے کے باوجود اس عاجز کی باتوں کو سننے کے لیے صبر کے ساتھ یہاں تشریف فرما رہے۔ اللہ رب العزت ان کے بھی علم و عمل میں برکت نصیب فرما کر ان کی ذات سے پورے ناندیڑ کو خوب خوب فیض پہنچائے، برکت نصیب فرمائے اور سب کو با فیض بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔